صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سن رہے ہیں، آپ کی مجلسیں اٹینڈ کر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کاروبار کی لالچ اور کاروبار کے امور اور معاملات ان سب کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلسوں کو اولین حیثیت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ احادیث سن سن تک ہم تک پہنچائیں۔ اگر یہ احادیث ہم تک نہ پہنچتی تو اللہ کی عبادت کیسے کرتے، اللہ کو کیسے پہچانتے، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو قباحتوں سے، نقص سے، شرک کی غلاظتوں سے کیسے دور رکھتے۔ صحابہ کا پہنچایا ہوا دین اگر ہم تک نہیں پہنچتا، یہ صحابہ کرام امت کے محسن ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ بڑا گہرا تعلق ہے اللہ اور صحابہ کرام میں، تبھی تو فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، صحابہ کے دلوں میں۔ انہوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم تک پہنچایا۔ اگر انہی کو ہی داغدار بنا دو، نعوذ باللہ، انہی پر ہی تان اور تشنیع شروع ہو جائے، آج کل کے ہر ایک ایرے غیرے اٹھ کر ان ہستیوں کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتی تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر غزوہ تبوک، غزوہ بدر، غزوہ احد جیسی مشکل ترین، غزوہ خندق جیسی مشکل ترین غزوات اور جنگوں میں قدم بقدم رہتی تھیں، وہ ہستیاں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، جو یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، آپ حکم دیں تو ہم لگا دیں گے، آپ حکم تو کریں، آپ حکم تو کریں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر انہی ہستیوں کو داغدار کر دیں، پیچھے دین کی شکل ہی مسخ ہو جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عمر کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہما، عباس کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو درداء، ابو موسیٰ اشعری، ابو سفیان، امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، عثمان غنی، علی بن طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام ازواج، نبی علیہ السلام کے گھریلو معاملات بیان کرنے والی تمام صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کے بیرونی معاملات بیان کرنے والے۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں قیامت تک آنے والے لوگوں، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر صحابہ وہ زندگی بیان نہیں کرتے، کہاں سے لاتے وہ نمونہ، کہاں سے لاتے وہ سیمپل؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادب اور حرمت اور احترام کا اس قدر خیال رکھتے تھے۔ وہ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، کس کی معیت میں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں، ساتھ ساتھ ہیں۔ مدینہ میں داخل ہوئے، بہت سے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، آپ تو ابھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے، البتہ سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو کچھ نظریں ابو بکر پر ہیں اور کچھ نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، لوگ کنفیوز ہیں کہ ان میں سے کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ تک برداشت نہیں ہوا، آج تو تمام نگاہوں کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے تھا، لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے؟
فوراً اپنی چادر سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر سایہ کر دیا اور یہ تاثر دیا میں خادم رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے سردار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً یہ تک برداشت نہیں. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آخری ایام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, نبی علیہ السلام کا تعلق وحی کا تعلق, اللہ تبارک و تعالیٰ تو منافقین کے سارے معاملات کھولتا رہا اللہ کے نبی علیہ السلام پر. نبی علیہ السلام نے منافقین کی لسٹ تیار کروا دی جو دی ہوئی تھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. لیکن آخری ایام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر. لوگوں سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا, وہ اللہ ہی دے گا قیامت کے دن. لا تبقین خوخۃ فی مسجد الرسول الا خوخۃ ابی بکر. اے لوگوں مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دو, ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھو. اشارہ ہے خلافت ابی بکر کی طرف, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف. ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھو. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا, ان کے سینے کا بال ہوتا, کہ جو فضیلتیں ابو بکر کو حاصل ہوئی ہیں ویسی فضیلتیں نبوت کے بعد کسی کو حاصل نہیں, تو میں تو ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی, ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ, اور ان کے داماد علی رضی اللہ عنہ, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سسر امیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کیا بہترین تعلق شریعت نے بیان کیا. تم کون ہوتے ہو ایرو غیرو جو ان ہستیوں پر تعان کرو, ان ہستیوں پر انگلیاں اٹھاؤ. وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے, تمہاری کیا مجال ان پر بات کرو. آج میڈیا پر بیٹھ کر دو چار لوگوں کے سامنے ویڈیو بنا کر اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے والے, تم کون ہوتے ہو, تمہاری شکلیں کیا ہیں کہ تم امیر معاویہ پر بات کرو, ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر بیان کرو جنہوں نے پوری حدیث ہرقل پیش کی جس میں توحید اور بہت سے مسائل پیش کی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہیں, یہ قریبی تعلق, یہی تو ہے اہل بیت. کوئی داماد ہے, کوئی سسر ہے, کوئی بیوی ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی نواسا ہے, کوئی چچا ہے, یہ ہے اہل بیت, یہ ہے اہل بیت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ہے اہل بیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کے ساتھ ہیں آپس میں نرم دل ہیں, کافروں پر سخت ہیں, رکوع اور سجود کرنے والے, اللہ کا فضل تلاش کرنے والے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آگے فرمایا اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اور آپس کی محبتیں صحابہ کے اندر بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر عمر کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں, اور آگے ان کے بچے آپس میں نکاح کر رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے تعلقات کو اور مضبوط کر رہے ہیں. تم کون ہوتے ہو ان تعلقات پر انگلیاں اٹھانے والے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا یہ محرم الحرام کی حرمت کی پامالی نہیں ہے؟ سب سے بڑی پامالی ہے. دین کے راویوں کو تم طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہو. دین کے راویوں کو, یہ لفظ بڑا
قابل غور ہے. جو دین اللہ نے مکمل کیا وہ انہی کے ذریعے سے کیا. صحابہ کرام وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو نوٹ کرنے والے اور ہم تک پہنچانے والے. تبھی تو اللہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین میں نے مکمل کیا، ان کے ذریعے سے مکمل کیا. اور آپس کی محبت دیکھیے. جب امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جنازے میں کون ہے؟ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے کندھوں پر، جنازہ لے کر جا رہے ہیں، دوسرے کندھے کو میرے دوسرے کندھے کو پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا. کہا آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امیر عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے کو کندھا دیے ہوئے ہیں. کون؟ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ. اور کیا فرما رہے ہیں؟ تاریخی الفاظ صحیح مسلم میں اور بخاری میں موجود ہے. تاریخی الفاظ یا عمر ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منك. امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام.